اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں خاموش اس لیے ہوں کہ میں نے بڑا سوچا اس غلطی کا، کیونکہ یہ غلطی تب بنتی ہے جب اس کو فالو صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، اور خاص طور پر یہ اس مقام اور اس جگہ کی بات ہے جب آپ شروع سے تھوڑا آگے چلے جاؤ۔ مطلب سٹیج ہے، آپ نے کسی بڑے شہر جانا ہے تو رستے میں جو شہر ہیں ان سے گزر کے پھر بڑے شہر کی طرف جانا ہے، تو آپ ایک شہر سے گزر کے دوسرے پر پہنچ جاتے ہو۔ ابھی اس تک نہیں پہنچنے کی بات کر رہا، لیکن جو اس کے سٹاپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بس میں یا کسی ٹرانسپورٹ میں آپ بیٹھے ہوئے، تو میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں جو ایک سے دوسرے پر ہو۔ تو خاص طور پر یہ مسٹیک اور یہ غلطی اس مقام پہ آتی ہے، اور یہ غلطی تب بنتی ہے جب اس کو بھولا جائے۔ کہ قرآن میں بار بار حالق کہتا ہے، جب موسیٰ کی قوم سے بھی بات کر رہا ہے، جب بنی اسرائیل سے حالق نے کئی دفعہ بات کی اور اس میں بات کی، حالق نے فرمایا کہ ان کو جو بتایا جا چکا ہے یہ اس کو بھول گئے۔ تو آگے پھر تفسیر ہے، لیکن میں جملہ ویسے استعمال کیا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کے ذہن میں ادھر سے بات شاید رہ جائے کہ بھولنا اور اگنور کرنا، یہ اس کی غلطی میں آ جاتا ہے۔ اور کس چیز کو بھولنا اور اگنور کرنا اس کا میں بتانے لگا ہوں، اور وہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے، لیکن پہلے مقام پر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کا کچھ حصہ پہلے مقام پہ بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور پر دنیاوی معاملات میں بھی اس چیز کا حصہ آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے میں شروع والوں کے لیے عرض کر دوں کہ خاص طور پر آپ کسی مقصد یا کام کے لیے کچھ چیز پڑھ رہے ہو، کچھ اسم، کوئی حرف، کچھ آیت، کچھ سورہ، اور اس مقصد کے لیے اگر کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کسی مصیبت کے لیے پڑھ رہے ہو کہ فلاں شخص میرا مخالف ہے تو اس سے میری جان چھوٹ جائے، تو گائیڈنس کی صورت میں، خواب کی صورت میں، یا ویسے جس نے آپ کو وظیفہ دیا ہے یا استاد اس پائے کا ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے، تو اس کے بتانے کی صورت میں آپ کو کسی نہ کسی ریکوائرمنٹ کی آپ سے بات کی جائے گی۔ وہ ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بکرا ذبح کرواؤ، کوئی صدقہ دو۔ بکرا ذبح تو میں نے ایک بات کر دی، یہ نہیں ہے کہ آپ بکرا اٹھ کے ذبح کروانا شروع کر دو۔ کہنے کا مقصد ہے کسی صدقے کا ہو سکتا ہے ذکر ہو، کہ آپ کو بولا جائے کہ آپ اتنا صدقہ دے دو، وہ اس پڑھائی کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ آپ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہو اور اس پڑھائی کی ریکوائرمنٹ میں آ جائے گا۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر وہ کام ہو سکتا ہے ہوئی، آپ اگر کسی کام کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو یہ تو ہو گیا سٹارٹنگ میں درپیش کسی مسئلے کے ریلیٹڈ۔ ابھی اگر دوسرے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو نیکسٹ لیول پہ ہے، اگر ان کو گائیڈنس ہوتی ہے اور اس مقام تک جانے کے لیے بہت دفعہ یہ چیز ہو جاتی ہے میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میرے ساتھ تو ہوا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس مقام پہ ہوں یا اس مقام پہ ہوں، میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو۔ میں مقام کسی پہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کچھ بھی نہیں، اور کچھ ہے بھی نہیں۔ تو لہٰذا مقام کا اپنے کا ذکر نہیں کر رہا یا کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو غلطی کہ خاص طور پر تھوڑا سا آگے جب آپ چلے جاتے ہو تو تب مختلف قسم کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ پرہیز کے ریلیٹڈ ہو کہ آپ کو بول دی جائے گوشت چھوڑ دو، آپ کو بول دی جائے کہ فلاں شخص سے ملنا چھوڑ دو، فلاں محفل میں بیٹھنا چھوڑ دو، فلاں کام کرنا چھوڑ دو۔ کوئی بھی آپ کرتے ہو، غلطی بھی آپ کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، یا ایک خاص عادت ہو اپنی جو ان کو پسند نہیں ہے، اس چیز کی ریکوائرمنٹ آ سکتی ہے، یا آپ کسی کو یہ فلاں چیز دے دو، تو وہ ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ گائیڈنس کے بیس پہ ہوتی ہے،
اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو گائیڈنس سمجھنا ضروری ہو جاتی ہے۔ گائیڈنس، ایک بات کلیئر کر دوں، صرف خواب کی صورت میں نہیں آتی، اشارے کی صورت میں بھی آتی ہے، آواز کی صورت میں بھی آتی ہے، یا کسی کا کچھ کہہ دینا بھی، کیونکہ یہ باریکی کا راستہ ہے تو باریکی اس میں اس حد تک بھی پکڑنی پڑتی ہے کہ اس سفر میں ایک فارمولہ لاگو ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں، کسی بھی ایکشن کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، کسی وقت کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، کسی حرکت کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، تو ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نشانی نکل آتی ہے۔ یہ ضروری ہے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کا کچھ حصہ پہلے مقام پہ بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور پر دنیاوی معاملات میں بھی اس چیز کا حصہ آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے میں شروع والوں کلیئر کروں کہ خاص طور پر آپ کسی مقصد یا کام کے لیے کچھ چیز پڑھ رہے ہو، کچھ اسم، کچھ حرف، کچھ آئے، کچھ سورہ، اور اس مقصد کے لیے اگر کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کسی مصیبت کے لیے پڑھ رہے ہو کہ فلاں شخص میرا مخالف ہے تو اس سے میری جان چھوٹ جائے، تو گائیڈنس کی صورت میں، خواب کی صورت میں، یا ویسے جس نے آپ کو وظیفہ دیا ہے یا استاد اس پائے کا ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے، تو اس کے بتانے کی صورت میں آپ کو کسی نہ کسی ریکوائرمنٹ کی آپ سے بات کی جائے گی۔ وہ ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بکرا ذبح کرواؤ، کوئی صدقہ دو۔ بکرا ذبح تو میں نے ایک بات کر دی، یہ نہیں ہے کہ آپ بکرا اٹھ کے ذبح کروانا شروع کر دو، کہنے کا مقصد ہے کسی صدقے کا ہو سکتا ہے ذکر ہو، کہ آپ کو بولا جائے کہ آپ اتنا صدقہ دے دو، وہ اس پڑھائی کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ آپ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہو اور اس پڑھائی کی ریکوائرمنٹ میں آ جائے گا۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر وہ کام ہو سکتا ہے ہوئی، آپ اگر کسی کام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا سٹارٹنگ میں درپیش کسی مسئلے کے ریلیٹڈ۔ ابھی اگر دوسرے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو نیکسٹ لیول پہ ہے، اگر ان کو گائیڈنس ہوتی ہے اور اس مقام تک جانے کے لیے بہت دفعہ یہ چیز ہو جاتی ہے میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میرے ساتھ تو ہوا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس مقام پہ ہوں یا اس مقام پہ ہوں، میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو۔ میں مقام کسی پہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ ہے بھی نہیں۔ تو لہٰذا مقام کا اپنے کا ذکر نہیں کر رہا یا کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو غلطی کہ خاص طور پر تھوڑا سا آگے جب آپ چلے جاتے ہو تو تب مختلف قسم کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ پرہیز کے ریلیٹڈ ہو کہ آپ کو بول دی جائے گوشت چھوڑ دو، آپ کو بول دی جائے کہ فلاں شخص سے ملنا چھوڑ دو، فلاں محفل میں بیٹھنا چھوڑ دو، فلاں کام کرنا چھوڑ دو، کوئی بھی آپ کرتے ہو، غلطی بھی آپ کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، یا ایک خاص عادت ہو جو ان کو پسند نہیں ہے، اس چیز کی ریکوائرمنٹ آ سکتی ہے، یا آپ کسی کو یہ فلاں چیز دے دو، تو وہ ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ گائیڈنس کے بیس پہ ہوتی ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو گائیڈنس سمجھنا ضروری ہو جاتی ہے۔ گائیڈنس، ایک بات کلیئر کر دوں، صرف خواب کی صورت میں نہیں آتی، اشارے کی صورت میں بھی آتی ہے، آواز کی صورت میں بھی آتی ہے، یا کسی کا کچھ کہہ دینا بھی، کیونکہ یہ باریکی کا راستہ ہے تو باریکی اس میں اس حد تک بھی پکڑنی پڑتی ہے کہ اس سفر میں ایک فارمولہ لاگو ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں، کسی بھی ایکشن کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، کسی وقت کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، کسی حرکت کو بیکار نہیں سمجھا جاتا، تو ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نشانی نکل آتی ہے۔ تو اور کچھ ریکوائرمنٹ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آپ کو الٹ پھیر کر کے خواب میں بتایا جاتا ہے، اور دن میں جب آپ اٹھتے ہو پھر اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ تب آپ کو وہ خواب آئے اور آپ اس چیز کو سمجھو، کھلی آنکھ اور بند آنکھ دونوں کو ملا کے۔ وہ ظاہر اور باطن کا سلسلہ، جب میں کہتا ہوں کہ ظاہر اور باطن جب جڑتا ہے تو پھر کمال ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ایک پروگرام کرنا ہے، وہ بھی کروں گا علیحدہ۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹ جب آپ فالو نہیں کرتے تو پھر بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے آپ کی محنت پہ، آپ کی کاوش پہ، آپ کے کرنے پہ۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی سے رابطے میں رہو،
اگر آپ نے ریکوائرمنٹ اگنور کر دی اور وہ چلا گیا اور آپ اس کے افیکٹ سے دو چار ہو گئے کیونکہ آپ نے نہیں مانی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو آپ کا استاد اس سے نکالتا ہے اور آپ کا استاد اس سے بچاتا ہے. اس کے پاس بہت سارے کلیے ہوتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح جا کے اس سے بات کر لو، یا اس طرح معافی تلافی کر لو، یا اس طرح جو ہے نا ابھی وہ نہیں کیا تھا اب یہ کر لو. تو اس وجہ سے وہ گروؤں کا کچھ معلوم ہوتا ہے. ان کہتے ہیں کہ گر ہو تو بات بنتی ہے، گیان بنا گر جو ہے نا گیان جو ہے بنا گر کے بیکار ہوتا ہے. تو گر ہو تب بات بنتی ہے. تو لہٰذا وہ گر جو ہے آپ کو استاد سے ملتا ہے، تو اس لیے رابطہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا گائیڈنس کے حوالے سے میں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا آپ کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور یہ ایسی مسٹیک ہے اس سے ہر بندہ دو چار ہوتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے. یہ میری ازمودہ بات ہے اور اس سے نکلنا بھی ایک فن ہے. تو تھینک یو ویری مچ. آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. یہ وہ نقطوں میں سے تھا جو بڑا کام آنے والا ہے اور بڑی سخت ریکوائرمنٹ ہے اس کی. مطلب سخت سے مطلب ضروری ہے یہ. تو تھینک یو ویری مچ.